السلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوبة العالمين दुख मुखे जानते जद पैंदाए दिल विच लिशकारा मुर्शिद दा दुख मुखे जानते जद पैंदाए दिल विच लिशकारा मुर्शिद दा तेरा मुर्शिद ऐसों दूर नहीं ये जानन सारा मुर्शिद दा मुर्शिद दे पाक दवारे तो हर दर्द का दारुल
قاری محمد عارف صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری رسال نقشبندی صاحب سب نو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جڑے بزرگ نوجوان آواز سن رہے ہو خطبہ پڑھ رہے ہیں ایت مبارکہ کی تلاوت کی ہے گلیاں دے چوکاں دے یا گھر تشریف فرما بزرگ نوجوان بار بار تمہارا دیتی جا رہی ہے مہربانی فرما کے مسجد تشریف لے جاؤ تھوڑی دیر بیان ہوئے گا اس کا نظر تشریف دعا ہوئے گی سارے دعا میں شریکت کرو اللہ پاک اس کا اپنے پاک کو قبول منظور فرمائے۔ حاضرین محترم جیڑی میں آیا مبارکہ تلاوت سے میرا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا لفظ آیا ہے آمنو اللہ پاک قرآن پاک میں سارا نام رکھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لے کے تا قیامت جتنے بھی سرکار دے امتی نے انہاں نوں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں بھائی مسلمانوں غریبوں تے یتیموں تے امیروں سارے اپنے اعتراض کرو آج کسی نوں بیان کیے اندر نہیں کرے تو بڑا ایماندار ہے حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں وقت کا وزیر اعظم کسی نوں آ کے اے میرا بیلی ہے میرا دوست ہے ایماندار ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے میرے پیر صاحب نے چودھری صاحب نے وزیر اعظم نے وزیر کے مشیر کے امیر نے آخیا ایماندار تے علماء فرماتے ہیں اوے یارو فخر کرو ساری کائنات دا خالق تے مالک نبی پاک تے ہر امتی نوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے سانو اس چیز تے فخر ہونا چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے تسی ایمان والے جیڑا یتیم ہے غریب ہے فقیر مسکین ہے کوٹھیاں بغلے نہیں دولت زیادہ نہیں ایک دولت اللہ پاک نے سانو سارے کو عطا فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان دی دولت سبحان اللہ۔ ایک شاعر کہتا ہے بڑی گل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توسل دے نال سانو یہ دولت عطا فرمائی ہے ایمان دی ایمان والے ہیں یا شخص کہتا ہے مسلماناں ہر وقت سرکار دی غلامی تے سرکار دی گدائی منگیا کر کیوں جتھوں تک کبریائی اوتھوں تک مصطفی مصطفی دی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بڑی شان محمد دے گدا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گدا دی بڑی شان ہے نا ایمان والا ہے علماء فرماتے ہیں لیکن کوئی غور فکر کرو وہ جو لوگ نے وہ ایمان والے نہیں ہوتے کہ کہتے ہیں اسی ایمان والے ہیں اسی قرآن پاک کی ایت پڑھتے ہیں تے اوتھوں پتہ چلے گا اللہ پاک فرماتا ہے کیڑا ایمان والا ہے کیڑا میرے محبوب دا سچا تے سچا امتی ہے قرآن دی ایت پنجواں سپارہ جی سورۃ النساء پنجواں سپارہ سورۃ النساء امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ پاک فرماتا ہے محبوبہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں میں مومن ہوں اللہ فرماتا ہے
عظمت کعبے کی قسم، عزت و جلال کی قسم، لیکن ایک تھی اللہ فرماتا ہے معبود مجھے آپ کی قسم وہ لوگ مومن نہیں جو تجھے مختار کل نہیں مانتے۔ مطلب سرکار دے معجزات، سرکار دی طاقت، جڑے دے نہیں منتے منکر نے، جڑے کہتے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک فرماتا ہے میرا معبود چاہے تے چاند ٹکڑے، میرا معبود چاہے تے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، میرا معبود چاہے تے چشمے جاری ہوتے ہیں، میرا معبود چاہے تے مردیاں نوں زندہ فرماتا ہے۔ اے معبود تیرے رب دی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں، وہ تو مومن ہوئے گا جو حق کی منہ کا جب تینوں طاقت والا حاکم بنے گا۔ اسی نبی کریم علیہ السلام کو حاکم تسلیم کر دیا۔ حاکم کیڑا ہوتا ہے؟ جہاں آرڈر چلے، دنیا کا آرڈر بادشاہ کا چلتا ہے بندیاں تے، میرے نبی کا اللہ پاک کی ساری خدائی کے حکم چلتا ہے، چاند تے بھی چلتا ہے، سورج تے بھی چلتا ہے، زمیناں تے بھی چلتا ہے نا۔ اس سے واسطے امام حسن رضا اعلیٰ حضرت برادر فرماتے ہیں پیاری نام، آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ شاہد جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، یا رسول اللہ آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے لیکن نکلے نہ الفت تیری، یا رسول اللہ تہاڈی گمل زمین تو لے کے آسماناں تک، نبی کریم علیہ السلام جڑا سرکار نو حاکم بنے او مومن۔ ایک حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اودوں تک کوئی بندہ کامل کمپلیٹ مومن نہیں ہوتا جدوں تک میرے نال اپنی اولاد، ماں باپ، اجمعین ساری کائنات کو وٹ کے میرے نال پیار نہیں کرتا، اودوں تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ سرکار نال پیار کرنا ہے اولاد تو ود کے، ماں باپ تو ود کے، حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے۔ اتنی جان بھی تینوں پیاری نہیں جتنا محبوب پیاری ہے۔ کیوں؟ تیری جان دے ایک جان ہے محبوب، جانے دو جہاں۔ سرکار کائنات کی جان میں اس صورت میں جانا تھا، جانان کے جانے جانا تھا، سجیا کاند میں رب دی شانا تھا۔ حاضرین محترم یاد تشریف کا پروگرام ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حاکمیت نو منن والا مومن، جڑی ہے نا 6ویں سپارے دی سورۃ المائدہ، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آمنو کا لفظ آیا ہے، اتقوا کا لفظ دوجا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ طلب کرو۔ مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو کہ وسیلہ تلاش کرو۔ چوتھا لفظ ہے وجاہدوا فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اے نا مولانا اسماعیل تیری انہوں نے کتاب صراط مستقیم پڑھا دی، انہوں نے ایتھے ایک تفسیر بیان کی تھی اس آیا مبارکہ میں جڑا لفظ آیا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایتھوں مراد ہے مرشد کامل کا تلاش کرنا، تے وجاہدوا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایتھوں مطلب آؤٹ کرتے ہیں مجاہدے ریاضتہ چلے کرنے تو پہلے مرشد کامل تلاش کر، پھر چلے کریں، پھر جہاد کریں گے فتح خلاف کہ اللہ پاک دے بلندیاں عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں چلا گیا ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخرہ، ایمان بالکتب، اللہ تے اللہ دے رسولوں تے اللہ دے نبیوں تے جڑی کتاباں نازل ہوئیاں نے، ملائکہ تے قیامت تے جدا ایمان یقین ہوتا نا ہے آمن۔ اگے فرماتا ہے اللہ اتقوا، پرہیزگاری، علماء فرماتے ہیں بھی پڑھنے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات
تلاش کرو صوفیاء دی لائن جڑی ہے نا اہل سلوک وہ فرماتے ہیں وسیلے تو مراد ہے مرشد کامل جڑا اللہ پاک تک دینو پہنچائے گا مرشد کامل امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء مرشد کامل تلاش کرنا ہے جڑا اللہ تعالی دا قرب تو عطا کرے گا جو مرشد دی کا پوری تے بندہ ایمان والا جڑا ہے اور دل کی صفائی ہوے گی دل کا آئینہ صاف کرے گا دل کا شیشہ صاف ہو گیا دل کے شیشے نال مرشد کامل تے اللہ پاک دے جلوے دکھائے گا حاضرین محترم علماء مثال دے کے بیان خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے اللہ تعالیٰ نے گھر کا حج کرنے والے جب حاجی جاندے نے کعبہ اللہ نو بوسے دیندے نے یہ جڑا خانہ کعبہ کا غلاف ہے اونوں چومدے نے اکھاں نال لاندے نے اللہ تعالیٰ دا گھر علماء فرماندے نے کعبے دے غلاف نو چومن والے یہ کپڑا کیوں چومدے ہو یہ بھی کی وجہ ہے اس واسطے نہیں چومدے کہ یہ بڑا قیمتی کہ اس واسطے یہ کپڑا بھی عام ہے پر اللہ تعالیٰ نے گھر کی قربت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے گھر کا قرب نصیب ہو گیا اور یہ کپڑا اتنا شان والا ہے بڑے تو بڑا پیر ہوئے بڑے تو بڑا فقیر ہوئے حافظ ہوئے قاری ہوئے اس کپڑے نو بوسا دینا سمجھ جائے کہ بڑی فخر دی بات ہے علماء فرماتے ہیں قرآن پاک دا غلاف یہ بھی کپڑا ہے قرآن کو بوسا دیتے ہیں اس کپڑے عام کپڑا ہے پر اللہ تعالیٰ نے کلام دا غلاف بن گیا اس کپڑے نو اسی چمنے قرآن دی نسبت مل گئی اسی جدو مسجد آنیا نلائم جتیاں اتار کی آنیا حالانکہ کارٹا بھی فرش قیمتی ہے پر اے ایمان والے مسجد دی نسبت اس فرش نال ہو گئی ہے اینا وکرا دا مقام اللہ خانہ کعبہ دے غلاف دا مقام اللہ قرآن دا غلاف اللہ نسبت ہے نا قرآن پاک دا غلاف ہے کپڑا ہے نا ان چمنے خانہ کعبہ دا غلاف ہے ان چمنے اے قرآن پاک رکھنے ریل دے پھٹی ہے لکڑی ہے پر اسی ہوگا ادب دے احترام کرنے ان چمنے علماء فرماتے ہیں لکڑی عام سی پر قرآن پاک دی نسبت بھی خاص ہو گئی خانہ کعبہ دا غلاف عام کپڑا سی خانہ کعبہ نال لگیا تے نسبت مل گئی اے اٹ جڑی مسجد فرش دے لانے اے اللہ دے گھر جا نسبت ملی تے ایتھے بھائی جوتیاں اتار کے وضو کر کے طہارت کر کے ہونا ہے نسبت کا فائدہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ نسبت نو منو اسی نسبت نو مننے کیسے طرح جڑے بندے کی نسبت اللہ دے ولی نال ہو جائے اللہ دے محبوب نال ہو جائے اللہ دے نیک بندے نال ہو جائے وہ بندہ بھی عام نہیں رہتا بندہ بھی خاص ہو جاتا ہے بندہ بھی خاص ہو جاتا ہے شاہ صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی گلستان فارسی کی کتاب وہ دے فرماتے ہیں ایک تصور دے دینا میرا ایک محبوب ہے میرا ایک محبوب سی اونے مینوں مٹی دتی کی دتا مٹی تے مٹی بڑی خوشبودار مٹی وچوں مینوں خوشبو آئی میں سنیا اے مٹی پر خوشبو بڑی پیاری پہ کہندی ہے وہ شاعر ساننا انہاں نے تخیل پیش کیتا میں پوچھا مٹی تو تے مٹی ہے پیرا تھلے آونی ہے تیرے خوشبو کس طرح آ گئی ہے مٹی بول کے پتہ کی کہندی ہے میرے ال توجہ کرو مٹی کہندی ہے شاعر سادی ہے تے میں مٹی پیرا تھلے آونی ہاں پر اے میرا کمال نہیں اے جی خوشبو آ رہی ہے نا اے انہاں دا اپنی روحانی پرواز شاہ صاحب دی فرمانے فارسی ہے آپ فرمانے نے مٹی بول کیا بھوکو ستا من گئے ناچیز بودم ایسا دیا میں ناچیز مٹی سا پیرا تھلے آن والی میری کوئی قیمت قدر نہیں سی پر ولیکن ولیکن مدت باقل نشستم عام مٹی سا پر میں چند دن چند گھنٹے بھلا بھی
کعبے نال کپڑا لگے تے عظمت والا، قرآن دا غلاف ہے بڑے کپڑا تے عظمت والا، مسجد فرد جڑی اٹ لگ جائے او دا بھی ادب ہے، جیڑی لکڑی مہر بن جائے او دا بھی ادب ہے۔ شاہ صاحب نے فرما دیتے ہیں مٹی پھلاں دے او بھی خوشبودار تے مسلماناں جیڑا بندہ اللہ اللہ کر کے جننے دل دا شیشہ تے آئینہ صاف کیتا ہے او دی قدر بوسی کر، او دی قصد بوسی کر، او دی صحبت حاصل کر، جس طرح مٹی خوشبودار ہوگی ہے تینوں بھی اللہ کا قرب مل جائے گا۔ مرشد کی نسبت بڑی چیز ہے، ایک لفظ کے بارے میں مرشد را دیتا ہے، مرشد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ مرشد کی نسبت حاضرین محترم علماء فرماتے ہیں ہر کے غلام ہونا میں ہے نا، ہر کے غلام ہوتا پانی ہے، ہر کے غلام آ جائے پانی کا نام آ گیا ارجے غلام، دودھ وچ پایا پانی تے جڑا ریٹ دودھ ہے نا وہ ریٹ پانی دا 100 روپے کلو دودھ تے 6 کلو پانی پا لیا، ایسی پانی بے قیمتا کئیاں علاقے تے بولے نا اللہ کا شکر ادا کرو بڑا پانی جدا کوئی ریٹ قیمت مول نہیں، وہ پانی دودھ وچ آئے تے پانی دا بھی ریٹ 100 روپے کیڑی چٹ کر دے ادھا پانی کے داتو علماء فرمانے نے بے قیمتا پانی دودھ وچ جاوے تے او دا ریٹ بہت والا تے بے قیمتا پانی گھیو دے وچ ڈال شہد دے وچ ڈال تے جیڑا ریٹ بہت ہے جیڑا مقام بہت ہے اوہ پانی دا بن جائے گا۔ مسلماناں جے تو بھی اللہ دے ولی دے قدماں وچ جاویں تے او دی نقش پا تے چلے تے جیڑا مقام ہوے تینوں بھی اللہ پاک فرمائے گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ علماء فرماتے ہیں ایک کام اور کرنا ہے، پانی جڑا نا پانی دودھ وچ جدوں شامل ہوندا نا دودھ وچ پانی اپنا آپ مٹا دیندا ہے، اپنا رنگ بھی ختم سستا بھی ختم، جڑا ذائقہ دودھ دا ذائقہ بھی اپنا بدلدا ہے، رنگ بھی گویا کہہ لو اپنا آپ مٹایا تے پانی نو کی صلہ ملیا دودھ دا مقام مل گیا ہے۔ تے علماء فرماتے ہیں تو بھی اپنا آپ مٹا لیا بدل ولی دے نقشے قدم دے چل، حوض پاک دی یارویں منانا ہے، حوض پاک دا حلیہ سیرت لباس تے عادات اطوار اپنا جس طرح پانی دودھ نال شامل ہو کے اپنا آپ مٹا کے قیمت والا بن جاتا ہے تو بھی انہاں دے نقشے پاک تے چلے اللہ تین بھی ولایت عطا فرمائے گا۔ آئیے گا آگے لکھا حاضرین محترم اللہ دے ولی دا تے مقام میں نا اسی بیعت کرنے نا مرشد کامل دی انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دیلو دے چھڑی کئی تو دین تو ہاتھ دے دین نا ایک مرشد صاحب فرمایا بھائی سالانہ عرس ہونا ہے اے ڈالی ہے نا یہ تو لنگر واسطے بھیجنی ہے پالن چاہیے تے انہیں پتہ کی جواب دا حضور میں تے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا سی تے میں تے صرف اتنا ہی پڑھیا سی کان مان دھن ڈالی تے رکھی کوئی نہیں، اسی کان مان دھن رکھے ڈالیاں نہیں دیڑیاں تے حاضرین محترم اللہ دے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا نا وہ واقعہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا مناظرہ ہویا ہے کہ دہریہ دے نال دہریہ جڑا اللہ دی ذات دا منکر ہوندا ہے، اللہ دے وجود دا انکار جڑے کہندے بس کائنات بن گئی کہدا کریٹر خالق مالک دنیا ہی بن گئی، آپ نے سارے دلائل دیتے اگلی نقلی
دے مالک بن دینار ہے تو بھی آگ میں کافی دیر کھڑے رہے آگ نے اثر ہی کرنا دیتا نہ دہریا سڑیا تے نہ اللہ دے ولی دا کہ کون مقام اللہ سی باہر آ گئے بندے دی ران تماشائی دیکھنے والے تے آپ نے رب العالمین کی بات کرے عرض کی یا رب العالمین اے مولا کائنات کے خالق تے مالک ایک ہی وجہ ہے تیری ذات کا اقرار کرنے والا میں بھی بچ گیا تیری ذات کا منکر انکار کرنے والا بھی بچ گیا کسی نے آگے ساڈا لوم تک بال تک نہیں ساڑیا پردے غیب وچوں آواز آئی اے میرے ولی اے میرے نال محبت کرنے والے انسان تیرے وچ مینوں بسان والے میرے ولی دے ہاتھ وچ جیدا ہاتھ آ جائے اللہ پاک کو اس کو نہیں ساڑدا اگر کلا ہوندا تے ساڑ جاتا کوئی نہ بن جاتا راہ بن جاتا ولی دا تیری نسبت میں کیوں نہیں سلامت رکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان ولایت شان ولایت حاضرین محترم فائدہ یہ ہے نا تقریر مکمل کرو اللہ دے ولی دے ہاتھ میں چاٹو دے منکر دا کہ اللہ پاک دی رحمت دو تے بھی برف جاتی ہے کہ میرے ولی دے ہاتھ میں تے ہاتھ تھے تے ولی دے ہاتھ میں چاٹتے کہ چلدا چلدا صدیق اکبر تے نبی پاک دے ہاتھ تک گل پہنچدی ہے کہ اللہ پاک اس ہاتھ دی لاج رکھدا ہے کہ جڑا دلوں بیعت کرے اللہ دے ولی دی کہ اللہ دے ولی کے احکامات جڑے وقت سے وظائف نماز روزہ کرے جو علماء فرماتے ہیں ساڈا یقین ہے انشاءاللہ جہنم کی آگ تو بھی بچائے گا اللہ کے ولی کی نگاہ تے پھر کیا بات ہے سنو علماء فرماتے ہیں کتاباں میں لکھا ہے سپاں دی نسلاں وچ ایک ایسا سپ ہوندا ہے وہ سپ اگر بندے نوں ویکھے نا او دے ویکھنے دا اثر ہوندا بندہ مار جاندا پھر علم و حیوانات دے جڑے ماہرین نے نا انہاں نے تحقیق کیتی ہے شیر ببر شیر غصے دے نال اگر گدھے نوں ویکھے نا بعض اوقات گدھے نوں دل دا دورہ پیدا مار جاندا شیر دی نظر غصے آئی تے کچھوا ماردا جڑے کچھوا ماردا یہ آنڈے دے کے نا 21 دیہاڑے آنڈے ہوندے نہیں پیندے 21 دیہاڑے نے دیکھنا ہے یہ دی اکھ ویکھن والی اتنی تاثیر رکھدی ہے کہ کیاں دناں بعد بچے پیدا ہوندے ہیں علماء فرماتے ہیں جیڑا اللہ شیر دی نظر وچ تاثیر رکھ سکدا ہے سب دی اکھ وچ زہر رکھ سکدا ہے تے جیڑا اللہ کچھوا مادہ دی نظر وچ اتنی طاقت رکھدا ہے او دے ویکھنے نال انڈے وچ بچہ پیدا ہوندا ہے تے اللہ ولیاں دی نگاہ وچ بھی تاثیر رکھدا ہے سمجھ آئی گل دی تانوں نہیں آئی علامہ اقبال پی ایچ ڈی کر کے انہاں نے یہ نتیجہ کڈیا کہ اللہ دے ولی دی اکھ دی تاثیر ہے آپ فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ فرماتے ہیں میں ولیاں کی نگاہ دا قائلہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں کی نگاہ دا عالم دیکھ رہی آپ بغداد دا شہر تے ایک چور چوری دا ارادہ لے کے بغداد دیاں گلیاں وچ گھومدا ہے پیا پھردا ہے پیا تے آئے کے دے گھر میں ڈاکا ڈالا چلدا چلدا ویکھیا میرا دے دروازے پر غریباں دے دروازے پر لاٹ نے ایک ایسا دروازہ آ گیا دروازہ کھلا ہے اس دروازے کو داخل ہو کے وہ دا ارادہ میں تو چوری کراں گا ویکھیا اس گھر دا مالک بھی بیدار ہو گیا اس گھر دا مالک بیدار ہو کے جا کے وضو کر کے طہارت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ نفل کی نیت کر لئی نفل ادا کرنے شروع کر دیتے چوری کرنے واسطے آیا ہے کہ یہ جڑا مالک ہے کیسا ہے ادھی رات کا ٹائم ہے تے نفل پڑھ رہا ہے چور سوچدا ہے ہن مینوں موقع ملے تے میں چوری کر کے کوئی چیز اٹھا کے نس جاواں تے سمجھدا پیا یہ جڑا نفل پیا پڑھدا ہے نا اجے تک اینوں میرا کوئی علم نہیں یہ اپنے دھیانے میں یہ دھیان رب والے میرے والے دا دھیان کوئی نہیں یہ چور کیا سمجھدا ہے پر شاعر کہتا ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے
اللہ کا ولی دن دی نماز